الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج کے ہمارے درس کا پیج نمبر ہے 121 اور سورہ بقرہ آیات ہے 135 سے لے کر 141 تک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وقالوا كونوا هودا او نصارى تهتدوا قل بل ملة ابراہیم حنیفا وما كان من المشرکین۔ گرامر کے تعلق سے وقالو فعل ہے، اس کا ایک فاعل ہے، اسے جاننا ہوگا، اور کونو ہودن مطلب ہو جاؤ، حکم دیا جا رہا ہے یہودی ہونے کا یا نصارہ ہونے کا۔ اور پھر آپ دیکھیں قل، یہ اس کے مخاطب کون ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ قل، اب وہ کہہ رہے ہیں کہ ہودا اور نصارہ، کہیے بل ملت ابراہیم حنیفہ۔ اب ملت ہے، فیمیل ہے، اور حنیفہ میل ہے، تو حنیفہ ملت کے بارے میں نہیں کہا جا رہا ہے، ابراہیم کے بارے میں۔ نہیں تو کوئی کہے گا کہ ملت جو صاف پاک صاف ہے، نہیں، ملت کس کی؟ ابراہیم کی، ابراہیم جو حنیفہ ہے۔ تو ابھی تفسیر میں وضاحت ہوگی۔ تو سب سے پہلے کہا انہوں نے ہو جاؤ یہودی یا نصارہ۔ اس قسم کی آیت پیج نمبر 17 پر گزر چکی ہے۔ وَقَالُوا لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ، ہے نا؟ تو وہی ہے طریقہ، یعنی انہوں نے ایک ساتھ مل کر نہیں کہا، وہ متفق نہیں آپس میں، بلکہ ہر ایک نے علیحدہ علیحدہ کہا، کیونکہ یہود نصارہ کو تسلیم نہیں کرتے، نصارہ یہود کو نہیں۔ اب یہ کہ یہ کہا کس نے؟ قالو، یہود نے اور نصارہ نے، علیحدہ علیحدہ۔ کس سے کہا؟ مؤمنین، مسلمانوں سے کہا کہ تم یا تو یہودی ہو جاؤ۔ کس نے کہا؟ یہودیوں نے۔ نصارہ نے کہا کہ تم لوگ نصارہ ہو جاؤ تو راہیاب ہو گئے۔ بہت بڑی بات ہے جو کہہ رہے ہو، ایسا کیوں کہہ رہے؟ تو اب یہاں پر جیسے کہ ہم نے بنی اسرائیل کی تاریخ کو بتلایا تھا، تو ہودا کیا ہے اور نصارہ کیا ہے، حالانکہ اس کی بھی مختصر سی جھلک ہم بتائے تھے، تو آج اس کا جاننا بہت ضروری ہے، چونکہ پورا صفحہ جو اسی پر منحصر ہے۔ قرآن شریف میں بنی اسرائیل کا ذکر ہے، یہود کا ذکر ہے، ہود کا ذکر ہے، مسیح ابن مریم ہے، عیسی ابن مریم ہے، اور نصارہ ذکر ہے۔ تو یہ یہودیت کیا ہے؟ اب ہم کہتے ہیں یہودیت، بنی اسرائیل تو نسل کا نام ہوا نا۔ تو یعقوب، جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ اسماعیل علیہ السلام، پھر ان کے بیٹے اسماعیل، اسحاق، پھر یعقوب، اور یعقوب کی نسل جیسے کہ آج آئے گا والاسباط، یہ بنی اسرائیل کے علماء ہیں۔ تو یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں میں ایک کا نام تھا یہودا، تو یہودا سے ہودا۔ تو اب آپ غور کیجئے کہ بیٹے یعقوب کے، تو ابراہیم علیہ السلام تو دادا کے منزل پر ہوئے نا، جی، اس نے بنیاد ڈالی یہودیت کی، جیسے کہ ہمارے یہاں فقہ کی بنیاد ڈالی گئی۔ ٹھیک ہے، پیدائش 90 میں، لیکن امام بنے تو 101 جو ہے صدی گزر گئی نا۔ تو اب اگر کوئی کہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کسی بھی فقہ کا نام لے لیں، حنفی کا لیں، شافعی کا لیں، تو وہ غلط ہوگا، سیم انہی کے طرح ہوگا۔ تو ان کا یہودیت یہ مذہب، موسیٰ علیہ السلام جو لائے تھے تورات، وہ نہیں، بگڑی ہوئی شکل، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ تم یہودی ہو جاؤ۔ اسی طرح نصرانیت، مذہب،
لہذا مذہب اگر ہمارے یہاں اگر آپ مذہب سمجھتے ہیں، میرے درس میں جو بیٹھے ہیں، تو یہ بات سمجھنے میں بہت آسانی ہوگی. لیکن اگر ہمارے یہاں اگر مذہب کو لوگ شریعت سمجھ رہے ہیں تو ان کے تو سمجھ میں نہیں آئے گا. مذہب اور چیز ہے. تو یہ مذہب کہہ رہے ہیں یہودیت مذہب میں آ جاؤ یا نصرانی مذہب میں آ جاؤ. اب یہاں پر ایک دلچسپ قصہ ہے اور صحیح بھی ہے، مختصر سا ہے، وہ بھی بتا دوں. حفصہ بنت عمر مشہور ہے، سب لوگ جانتے ہیں. زوجتم من زوجات النبی، یا زوجات النبی کے ان میں سے ایک تھی. یہ بہت مشہور ہے. لیکن حفصہ بنت حی بہت کم لوگ جانتے ہیں، پڑھے ہیں لیکن ایک یاد نہیں رکھتے ہیں نا، چونکہ ضروری بھی نہیں جو مشہور ہیں جیسے عائشہ صدیقہ وہ یاد رہتے ہیں. تو میں یہ حفصہ بنت حی کون تھی؟ خیبر سے آئی تھی. خیبر میں یہودی قبائل آباد تھے جیسے کہ مدینہ میں. تو جب خیبر فتح ہوا تو قیدی بن کر آئی، مگر چونکہ اہل کتاب تھی تو اہل کتاب کو غلام نہیں بناتے. چونکہ ہمارا اشتراک ہے، اللہ مانتے ہیں، انبیاء مانتے ہیں، کتاب مانتے ہیں. تو کبھی بھی اہل کتاب کا کوئی بھی خاتون ہو آ جائے تو اسے آزاد کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حرم میں شامل کیا. ابھی آپس میں سوکنے ہیں نا، گفتار شنید سب ہوتی تھی. تو حفصہ بنت عمر نے کہا کہ انتی الیہودیہ. کیا کہا؟ یہودیہ. آج کل کسی کو کہیں گے تو وہ گالی ہو جائے گی، لیکن حقیقت میں وہ گالی نہیں تھی. کوئی نہ کوئی ناراضگی، نہ کوئی غصہ. کیا مطلب؟ یہودا کی نسل سے. یہ نہیں کہی اس نے کہ تم یہودی مذہب سے ہو، یہ نہیں کہی اس نے. بالکل صحیح تھا، یہودیہ یعنی یہودی نسل سے. جیسے کہ یہاں پر کئی لوگ آتے ہیں ہمارے یہاں سے عمرے کے لیے، حج کے لیے، یا ایک ملازمت کے لیے. تو وہ اپنا وطن علیحدہ علیحدہ رہتا ہے، یہاں متاثر ہو تو ایمان لے آتے ہیں. تو ایمان اور چیز ہے، وطنیت اور چیز ہے، نسل اور چیز ہے. تو ایمان لانے سے یہاں کی نسل میں شمار نہیں ہوتے. اسی طریقے سے تو یہودیت سے مراد کیا؟ صرف مذہبی نہیں، کیا نسل بھی ہے اور مذہب بھی. تو سیاق سباق سے اسے سمجھنا چاہیے. اب یہ کہا جا رہا ہے کہ بل قل، کہو. اب کہو سے کون؟ رسول اللہ. اب یہ کہ ہم سب انسان ہیں، بشر ہیں. بعض لوگوں نے ترجمہ کیا ہے قل یا محمد، کر دیا ہے، اسے کیا کریں. لیکن جو تحقیقی ترجمہ کرتے ہیں انہوں نے یا محمد نہیں کیا ہے، یا رسول ایسا کہا، یا رسول اللہ ایسا کیا ہے. تو یہ بات میں آپ لوگوں کو بتا چکا ہوں. مگر چونکہ ترجمے ہیں تو خیال رکھیے گا، کبھی بھی اللہ تبارک تعالیٰ یا محمد کر کے کبھی بھی آواز نہیں دی، بلکہ کیا مزمل، مدثر، رسول، نبی، اس طریقے سے. لیکن یہ کہ ترجمے ہیں اور پہلے ہم بتا چکے ہیں کہ ان ترجمے سے فائدہ اٹھانا چاہیے. بلکہ ملت ابراہیم، یعنی ہم یہودیت کیوں اختیار کریں، نصرانیت کیوں اختیار کریں؟ کہہ دو ملت ابراہیم. اب ملت ابراہیم، ملت کے معنی بھی کئی معنی ہوتے ہیں. ابراہیم کی ملت یعنی ابراہیم کا دین. تو ابراہیم کا دین جو حنیفہ، کیا یکسو. اب یہ بھی فرق بتا چکے ہیں، حنیف اور حنیفہ. جیسے کہ ابو حنیفہ، اس میں ہا ہے، ہا مطلب پڑھنے میں آتی، گولتا ہے، اور وہ بیٹی کا نام ہے، لڑکی کا نام ہے. اب ہمیشہ ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ حنیفہ آتا ہے. اور یہ میں نے اس لیے بتایا کہ ملت کے ساتھ اس کا جوڑ نہ لگائیں، چونکہ موصوف صفت مطابق ہوتی ہے نا. ملت میں تا ہے، فیمیل ہے، یہ ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ہے. یکسو کیوں؟ دیکھیے ہمیشہ ان کی مثال دی جاتی ہے اس لیے کہ ان کی پیدائش ایسے گھرانے میں ہوئی، بت قضا کہہ سکتے ہیں. یعنی باپ جو ہے تراشتے تھے بت، پھر بیچتے تھے، لیکن وہ متاثر نہیں ہوا بلکہ غور و فکر کیا، اور اللہ نے ان کو حجت دی، دلیل دی کہ یہ کیوں کر یہ بت ہو سکتے ہیں، معبود ہو سکتے ہیں. تو اس پر محنت کی، اور پھر قوم کو سمجھانے کے لیے یہ بھی حجت دی کہ کہو ان سے کہ سورج معبود ہے، چاند معبود ہے، ستارے معبود ہیں. اس لیے یکسو کہ انہوں نے اپنے دل میں کسی کو سوائے اللہ کے کسی کو جگہ نہیں دی. یکسو ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ پھر اپنے ماں باپ کو چھوڑا، وطن کو چھوڑا، کوئی آسان کام نہیں ہے، اور اللہ کی راہ میں نکل گئے. اچھا اتنا کافی تھا. وما کان من المشرکین،
مشرک نہیں تھے. تو اب ہمارے پاس دین ہے، ملت ابراہیم ہے یا امت محمدیہ کا دین ہے، اس لیے کہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین کون سا ہے؟ ملت ابراہیم. لیکن اگر ہم کسی کو شریک کریں تو پھر یہ دوسرے فکرے کا کیا مطلب؟ ہمارے یہاں کئی لوگ ایسے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، مسجد میں اذان ہوتی ہے، اور لیکن شرک ہوتا ہے. سب سے پہلے نبی کے ساتھ شرک ہوتا ہے، پھر ہمارے مسجدوں میں صحن میں اور بعض جگہ تو مسجد میں ہی جی مزارات، قبریں. تو وما کان من المشرکین. اب وہ اپنے لوگوں کو تو گمراہ کرتے ہیں، لیکن جو صحیح معنی میں قرآن سے جڑے تو ہدایت توفیق یہیں سے ملے گی، قرآن سے. تو اسے نوٹ کر لیں. اب جب وہ کہہ رہے تھے کہ اے مسلمانوں، اے مومنوں، ہو جاؤ یہودی، ہو جاؤ نصارہ، تو اب مومنین سے حکم ہوا. پہلے رسول کو قل، اور اب اے مومنوں، اے مسلمانوں. قولوا آمنا، تو سنیے، قولوا آمنا باللہ وما انزل الینا وما انزل الی ابراہیم واسماعیل واسحاق ویعقوب وما انزل الی ابراہیم واسماعیل واسحاق ویعقوب والاسباط وما اوتی موسیٰ وعیسیٰ وما اوتی النبیون من ربهم لا نفرق بین احد منهم ونحن له مسلمون. اب دیکھیے وہ یعقوب پر وقف ہوا، اسے کہیں گے اضطراری. والاسباط سے یادہ والاسباط سے شروع نہیں کر سکتے کیونکہ والاسباط کا تعلق کس سے؟ وما انزلہ. تو آپ نے ملحوظ کیا ہوگا. تو انسان ہے کہیں بھی رکے لیکن اس سے معلوم ہونا چاہیے کہ کہاں سے ملانا چاہیے. تو اب ترجمہ سنیے. کہو اے مسلمانوں، آمنا باللہ، اللہ پر، وما انزل الینا، جو ہماری طرف اتارا گیا. اب یہ وما انزل کا تعلق اسباط سے ہے، اسباط تک ہے، اور جو اتارا گیا ابراہیم علیہ السلام کی طرف، جو اتارا گیا الی اسماعیل، الی اسحاق، الی یعقوب، الی الاسباط. اب کیا مطلب اس کا؟ بھائی ہم تو مشہور کتابیں ہی جانتے ہیں، تورات، زبور اور کیا؟ انجیل اور قرآن. زبور تو پتہ نہیں، کبھی دیکھا آپ نے زبور کا کوئی تفسیر تقسیم بھی ہو؟ نہیں. جبکہ اور تورات کی بھی یہ لوگ تقسیم نہیں کرتے، لیکن انجیل کی تقسیم ہوتی ہے، مفت میں پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں. البتہ ہم نے پڑھا ان ھذا لفی الصحف الاولی صحف ابراہیم و موسیٰ. تو ان کی طرف بھی صحیفے آئے، نام لکھا ہوا ابراہیم، موسیٰ، اسحاق، یعقوب، الاسباط. اسباط یعنی کیا؟ یا اولاد یعقوب. ویسے ہم لوگ سبت کسے کہتے ہیں؟ بیٹی کے اولاد کو سبت، نواسا، نواسی. مگر یہ کہ اولاد، وہ بھی تو اولاد ہی ہوئی نا، دادا کی اولاد ہوئی. تو اس حساب سے اور جو کچھ کی دیا گیا موسیٰ اور عیسیٰ کو. اب یہاں آگے دیکھیے، وما اوتی النبیون من ربہم. اس کے علاوہ انبیاء سارے جن کا ہمیں علم نہیں، بہت سارے تھے. وہ نبیون جمع کا سے آیا ہے کسی کو پتا؟ قرآن شریف میں جو 25 نام ہے اسی کا علم ہے. تو وہ زیادہ تھے، مگر ان کا ذکر کیوں نہیں؟ چونکہ قریش، کفار مکہ، ان کی مناسبت سے جو نبیوں کا قصہ مفید تھا اس کا ذکر ہوا ہے جی. اس لیے بعض کتابوں میں نقل کیے گئے ہیں، لیکن وہ نام ہو سکتا ہے اس سے کم ہو، اس سے زیادہ ہوں. اصل یہ ہے کہ بہت سارے نبی تھے جن کی تعداد ہمیں معلوم نہیں. تو معلوم ہوا کہ ان کی طرف بھی صحیفے اترے، ہو سکتا ہے صحیفے اترے ہوں. اچھا، موسیٰ علیہ السلام کا 10 احکام جو تختی میں آئے وہ، پھر اس کے بعد وہی نازل ہوتی تھی، اور ان ھذا لفی الصحف ابراہیم و موسیٰ، صحیفے وہ سب تورات میں جمع ہو گیا. تو جتنی معلومات ہمیں قرآن سے ملتی ہے اتنی ہم پیش کریں گے. لیکن یہاں لا نفرق بین احد منہم، یوں بھی کہو، یعنی قولوا آمنا، اور یوں بھی کہو کہ ہم ان کے درمیان کسی کی تفریق نہیں کرتے، جتنے بھی انبیاء ہیں. وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ. لہو سے مراد کیا؟ اب نحنو مسلمون لہو نہیں ہے، بلکہ ضمیر پہلے ہے.
اور بعد میں مسلمون ہے. جیسے کہ ایاک نعبدو ضمیر پہلے ہے ک, اس میں تاکید پیدا ہوتی ہے, تو ہم اسی کی فرما برداری کرنے والے ہیں. اب اسی یعنی کون؟ اسی دین کی جو یہ آخری رسول لایا, اسی دین کی. آپ کہہ رہے ہو اب چونکہ وَلَهُ مسلمون کا یہ بھی معنی ہو سکتا ہے کہ ہم اللہ کے فرما بردار ہیں, مگر سیاق سباق دیکھیں نا, یہاں بات کس کی ہو رہی ہے؟ یہودی ہو جاؤ یا نصرانی ہو جاؤ, تو نہیں, ہم ملت ابراہیم ان انبیاء کا جو دین ہے اسی کی فرما برداری کریں گے. اور یہ اس کی بھی گنجائش ہے کہ اللہ کی فرما برداری یا کہ رسول کی, مگر یہ معنی بالکل یعنی مناسبت سے کیے گئے ہیں. اب یہاں ہمیں سمجھنا ہے کہ تفریق کا مطلب کیا, اور یہ آیت کیوں پیش کی گئی. اس لیے اس کی وجہ یہ ہے کہ یہود و نصارہ ایک دوسرے کی کتاب کو نہیں مانتے تھے, اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کتاب کو بھی نہیں مانتے تھے. پھر اس کے علاوہ نبیوں کو بھی بعض کو نہیں مانتے تھے, یہاں تک کہ قتل بھی کیا ہے. تو اے مومنو, تم یوں کہو کہ ہم کسی ان میں تفریق نہیں, سارے انبیاء کو ہم تسلیم کرتے ہیں. اب سارے انبیاء کو تسلیم کرتے ہیں, تفریق کا مطلب کیا؟ ہم کہتے ہیں کہ موسیٰ کلیم اللہ, ابراہیم خلیل اللہ, تو تفریق کا مطلب یہ ہے کہ ہم بے ادبی نہیں کرتے, کبھی بھی دو کا موازنہ نہیں کرتے. یعنی کوئی بات کرے کہ بھائی کون افضل, موسیٰ علیہ السلام یا ابراہیم علیہ السلام, غلط. ہم یہ تفریق نہیں کرتے. فضائل بیان کریں گے کہ ابراہیم علیہ السلام ملت ابراہیم, وہی دین آج تک چل رہا ہے. موسیٰ علیہ السلام کا ان کی فضیلت بیان کریں, لیکن آپس میں دونوں کو ایک دوسرے سے ممیز نہ کریں. یہ ہے تفریق کا مطلب. ورنہ فضائل تو بیان کرتے ہیں, ابھی دیکھیے چل رہا ہے 2 روز سے سبق ملت ابراہیم, تو یہ اس کا مطلب ہے. تو مسلمان ہمیشہ ادب و احترام سے نام لیتے ہیں. رہا یہود, تو وہ تو آخری نبی کے ساتھ کیا کر رہے ہیں, ان کے نبیوں کے ساتھ بھی کیا کیا. تو اس کا پس منظر جو ہے آپ جانیے کہ سلسلہ چل رہا ہے یہودی ہو جاؤ یا نصرانی ہو جاؤ, اور اسی وجہ سے کہہ دیا کہ ہم اسی دین کو ملت ابراہیم کے کو ماننے والے ہیں, اور ہم کسی میں تفریق نبیوں میں نہیں کرتے. اب سنیے, فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. اگر وہ ایمان لاتے ہیں یہود و نصارہ بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ, جس طریقے سے تم ایمان لاتے ہو اس پر, بھی یعنی جو ایمان تم نے لائے, کون سا؟ ملت ابراہیم, یہ جو دین جو رسول لے کر آئے, اب یہاں بھی ہے, ویسا ایمان لاتے ہیں. فقط اہتدوا, کیا مطلب کہ اگر انہوں نے ایمان لایا جس میں جو دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ویسا ہی لائے تو راہیاب ہوئے. وَإِن تَوَلَّوْا, اور اگر انہوں نے منہ پھیر لیا, فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ, سخت اختلاف میں ہے وہ. فَسَيَكْفِي, دیکھو فَسَيَكْفِي ہے, بعد میں ک ہے, ک سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ, تو ان کے مقابلے میں آپ کو اللہ کافی ہے. یہ اس کا ترجمہ ہوگا. مطلب ہے کہ وہ جو ادارہ ثانی دینا چاہتے ہیں اس کے مقابلے میں اللہ آپ کو کافی ہے, اور وہ خوب سننے والا, خوب جاننے والا ہے. مطلب ہے کہ خوب سنتا ہے ان کی سازشوں کو, اور خوب جانتا ہے وہ کیا کرنا چاہتے ہیں. اب سوال یہ آتا ہے کہ تمہارے جیسا ایمان, تقلید کی بات نہیں ہو رہی ہے کہ بھائی صحابہ یا تقلید کرو, تقلید کا لفظ یہاں آ ہی نہیں سکتا, بلکہ تمہارے جیسا. تو تمہارا ایمان کیا تھا یہ دیکھنا ہے. ابھی واضح ہوا ملت ابراہیم, اور سارے انبیاء کا یہاں ذکر ہوا جو ان پر کتابیں لائی گئی, تو اس کا ذکر ہو رہا ہے. تو صحابہ کا ایمان کیسا تھا؟ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے اس پر ایمان تھا. تو ایسا ایمان لائیں. تو یہاں غلط فہمی ہو سکتی ہے, یہ تو تقلید کی بات ہو رہی ہے, تقلید کی بات نہیں ہو رہی. اچھا, فَسَيَكْفِي, بنی قریظہ, بنی قینقاع اور نذیر, ایک ایک کر کے ان کو تو جلا وطن کر دیا گیا, لیکن بنی قریظہ کو تو قتل کر دیے گئے سب, اور بچوں کو, عورتوں کو قید کر دیا گیا. چونکہ سازش رچی تھی, اللہ نے ان سے بھی حفاظت کی رسول کی. فَسَيَكْفِيكَ,
انہوں نے کئی دفعہ کوشش کی قتل کرنے کی، مگر اللہ آپ کو کافی، یہ ہوتے ہیں معنی۔ اچھا، اب اس آیت کے تعلق سے صحابہ کرام کے زمانے سے، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وقت سے یہ سلسلہ چل رہا ہے کہ بہت مشہور ہے کہ جس وقت وہ خارجی داخل ہوئے، کوشش کی قتل کرنے کی، حسن حسین یہ دونوں دروازے کے پاس کھڑے رہتے تھے، کافی کوشش کی، لیکن مختصر یہ عثمان غنی کے فضائل نہیں بیان کرنا ہے، لیکن اس آیت کے تعلق سے کہ قتل کا واقعہ کیوں وجود میں آیا، کئی صحابہ تھے، موجود تھے، کیوں نہیں ان کو روکا، وہ تو چند تھے۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے نرم خو تھے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ خود گئے، یہ کیا ہے، کچھ بھی نہیں ہے، صفائی کرتے ہیں ان کا، نہیں، کیونکہ مدینۃ النبی ایسا شہر جو نبی کا ہے، مسلمانوں پر میں تلوار چلاؤں، نہیں، وہ تو انکار کرتے تھے۔ تو یہ ان کا خلوص تھا، ان کی سنجیدگی تھی، ان کی صداقت تھی، انہیں کیا معلوم کہ یہ درندے نکلیں گے، لیکن یہ کہ ان کو شہید کر دیا گیا، تو وہ قتل کا لفظ ہے، شہید کر دیا گیا۔ تو اس وقت قطرات جو ہے یہاں پر گزرے ہیں، اور یہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ جیسے ہم اکثر کہتے ہیں کہ مفسرین یا محققین، نہیں، تو صحابیہ ہے ایک عمرہ، وہ آئی تھی مدینہ منورہ میں، تو عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ، ظاہر ہے کہ اس وقت مہمان ہی ہوتے تھے نا، تو گزرتے تھے، تو اس مکان میں ان کا گزر ہوا، تو وہ کہتی ہیں کہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے بتلایا کہ یہ وہ قطرات اب ویسے ہی نظر آ رہے تھے۔ تو مطلب یہ کوئی خبر ایسی نہیں کہ لوگوں کی جانب سے بنائی ہوئی ہے کہ بھائی مرسل ہے، موقوف ہے، نہیں، بالکل صحیح خبر ہے۔ اور آج کل دیکھنا چاہتے ہیں، چونکہ وہ ترکیہ میں محفوظ ہے، میوزیم میں، تو وہ مصحف بھی کیسے ہوگا، بڑا وسیع ہوگا۔ اور ایک بات یہ کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں مصحف کی چھپائی مکمل ہو چکی تھی، چھپائی یعنی مراد جمع ابوبکر صدیق سے شروع ہوا تھا، لیکن قراتیں وغیرہ تو بڑی دشواری آتی تھی، سب کو ایک نسخے میں جمع کیا تھا، پھر اس کے 7 نسخے پھر تقسیم کیے تھے، وہ ہو چکا تھا، تو ان کا جو خود کا اپنا جو تھا اس پر وہ قطرات گزرے ہیں۔ اب وہ دیکھنے والی سمجھ سکتے ہیں کہ کیسے لکھا ہوا ہے، کتنا زخیم ہے، تو ہم لوگ تو نہیں سمجھ سکتے، لیکن یہ وہ حقیقت ہے۔ اچھا، وہ سننے والا یعنی کیا، وہ جو کچھ باتیں کرتے ہیں، اور جاننے والا بھی ہے، وہ جو حرکت کرتے ہیں، جیسے کہ پتھر اوپر سے لڑکا دینے کی ان کی سازش تھی، اللہ تعالیٰ جاننے والے بھی ہیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آگاہ کر دیا۔ صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ ونحن له عابدون، اللہ کا رنگ، اللہ کا رنگ، اللہ کے رنگ سے بہتر کون سا رنگ ہے؟ تو جواب کیا، نہیں، جواب کی ضرورت ہی نہیں۔ اب یہ رنگ کیا، وہ تفسیر میں ہوگا، بھائی اللہ کا رنگ، اللہ کے رنگ سے بڑھ کر کوئی رنگ ہو سکتا ہے؟ تو نہیں۔ وَنَحْنُ لَهُ، اب پھر اسی طریقے سے مفعول پہلے، نحن لہو عابدون، نحن عابد لہو نے، ہم اسی کی عبادت کرتے ہیں۔ اب یہ کبھی کبھی ہم کہتے ہیں شان نزول، کبھی کبھی کہتے ہیں پس منظر، ہے نا، تو ہر وقت شان نزول کہنا مناسب نہیں، اب یہاں پس منظر کہیں گے۔ شان کے معنی کیا، سبحان اللہ سبحانہ وتعالیٰ کل یومن ہوا فی شان، یعنی عظمت، جیسے خولا بنت ثعلبہ کے سلسلے میں آیت اتری، جانتے ہیں نا، تو اسے کہیں گے شان نزول۔ اب یہاں پس منظر ہم کہتے ہیں، تو فرق ہے، ہمیشہ شان نزول نہ کہتے رہیں۔ پس منظر کیا ہے کہ نصارہ جو ہیں، اب اس وقت کیا حالات ہے، جیسے کہ وہ بچہ جب پیدا ہوتا تھا تو اسے پاک کرنے کے لیے، حالانکہ ان کے دین میں پیدا ہوا، ہم بھی پاک کرتے ہیں، جب بچہ ہوتا ہے تو ہم لوگ ختنہ کرتے ہیں، عقیقہ کرتے ہیں، تو ان کے یہاں ایک رنگ تھا، وہ زرد رنگ کا رنگ، اب بھی ہوگا، یہ تو اب ہم کو اس کی معلومات نہیں، لیکن زرد رنگ ہوتا تھا، اور وہ بچہ ہونے کے بعد اس کو 7 دن اس کو رنگ سے رنگتے تھے اور دھلاتے تھے، تو وہ پاک ہو گیا۔ اچھا، جب کوئی نصرانی مذہب قبول کرے تو بھی اس کے ساتھ ایسی کرتے تھے، اس لیے کہا، اور وہ کہتے تھے کہ ہمارے رنگ میں رنگ جاؤ، جی صبغۃ اللہ، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہارا کون سا رنگ ہے، اللہ کے رنگ میں رنگو، تو اللہ کا رنگ کون سا، ملت ابراہیم، یہ۔ تو اس رنگ میں آپ کو بتاؤں کہ ہمارے یہاں بھی
یہ چیز ہے بچوں کو پاک کرنے کی. ہم کیا کرتے ہیں, اذان دیتے ہیں نا, اذان دیتے ہیں, کچھ لوگ اقامت دیتے ہیں اور ختنہ بھی کرتے ہیں, یہ بھی پاکی ہوئی نا. اور یہ کہ عقیقہ کرتے ہیں. تو عقیقے کے تعلق سے اس مناسبت سے ہمارے پاس وقت ہے ابھی, تو کیا ہے عقیقہ اور کیا ہے ختنہ تو جانتے ہیں, کوئی بتانے کی ضرورت نہیں. البتہ اس میں ایک نقطہ ہے میں بیان کروں گا, ختنہ بھی یہ پاکی ہے. مگر ہمارے یہاں کیا ہو رہا ہے, اگر کوئی شخص, دیکھیے ہمارے گھر میں بچہ پیدا ہوا ہے تو ہم اس کی ختنہ کرتے ہیں, لیکن ایک سامنے 25 سال 30 سال 35 سال کا شخص 50 سال کا کہہ رہا ہے کہ میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں, تو پہلے اس کو ڈرا دیتے ہیں کہ ختنہ کرنا پڑے گی. یہ تو صحیح نہیں ہے. وہ تو یہ نصارہ میں ہم میں کیا فرق ہے. اب یہ کہ وہ انسان اتنی بڑی عمر میں اپنے شرمگاہ کھولنا, وہ اس سے گھبرا جاتا ہے. تو ایسا نہیں ہے, پہلے کلمہ پڑھا دے. اچھا کچھ لوگ کیا کہتے ہیں, جیسے اسلامک سینٹر لے جانا ہے تو آئندہ جمعہ تک اس کی موت واقع ہوئی تو بھائی بیٹھو کلمہ پڑھ لو. کیا نہیں پڑھا سکتے, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, اس کے معنی بتا دو خلاص. اب چونکہ رسمی سے میرے مراد قانون, ان کاغذات جو پورے کرنا ہے تو اسلامک سینٹر لے جائیں تو وہاں سے سرٹیفکیٹ ملے گا, پھر اس کا نام تبدیل ہوگا, پھر مکہ میں دخول گا, یہ چیز ہے. لیکن عقیقے کے بارے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں, یہ بھی کیا ہے, طہارت ہے. بھائی بچہ پیدا ہوتا ہے تو بال تو صفائی کرنا ہے بھائی, جسم تو آپ دھوئیں گے لیکن سر کے بال نکالنا ہے کہ نہیں. اچھا اب یہ کہ وہاں پر بھی آپ کو کنفیوز کریں گے, بچے کے بال مت نکالو. بچے کے بال کیوں نہیں نکالو بھائی, صفائی تو کرنا ہے نا. خاتون کے لیے, وہ خاتون ہے وہ تو بچی ہے, تو اسے بھی ذہن میں رکھیں. دوسرا مسئلہ ہے کہ عقیقہ کیا ہے, مستحب ہے, سنت ہے. اب یہ دو لفظ میں اس لیے کہہ رہا ہوں جیسے کہ کوئی کہتے ہیں سنت ہے, کوئی کہتا ہے مستحب ہے, اس لیے دونوں ایک ساتھ ادا کر رہا ہوں. اور کرنا کب ہے اس کو, 7ویں دن. اب 7واں دن کون سا, بھائی مان لیجیے جمعہ کے روز پیدا ہوا ہے تو اب 7واں دن کون سا, جمعرات. بالکل آسان ہے جی, اس طریقے سے. اچھا اب یہ کہ جب ذبح کرتے ہیں تو پہلے ذبح کرنا کہ پہلے بال کاٹنا, یہ ایک مسئلہ نیا. حدیث جو ہے نا, حدیث شریف, تو یذبح و یحلق اس طریقے سے ہے, وہ یسمی, نام رکھو. اچھا دوسری حدیث یذبح, تو مجہول کا صیغہ آئے گا تو یذبح, یسمى نام رکھا جائے, وہ یحلق. تو ترتیب ہی کافی پریشانی اٹھاتے ہیں لوگ کہ کیا کیا جائے. بھائی یہ آپ پہلے ذبح کریں, لیکن اگر آپ کو ایسا وقت نہیں ملا, حلاق نہیں ملا, تو پہلے حل کریں, لیکن ترتیب اس طریقے سے ہے. لیکن اس میں بھی کوئی دشواری نہیں. دشواری ہے, ہر شخص چاہتا ہے کہ بالکل طہارت بچے کی اسی طریقے سے ہو, تو پہلے تو وہ سنت ہے, مستحب ہے. حدیث سے روشنی ملتی ہے کہ پہلے کیا یاد رہے گا نا, ذبح, پھر نام رکھو, یا کیا حلق, یا حلق کے بعد نام. اب بڑا مسئلہ ہے بال کا کیا کرنا, ہے نا بڑا مسئلہ جی. پریشان کرتے رہتے ہیں, بس کسی بھی عالم سے پوچھو, وہ بیچارہ پریشان ہو جاتا ہے. اب یہ عقیقہ کبھی کبھار ہوتا ہے, اسے کتاب کھولنا پڑتی ہے. بال کا وہ تو صحیح ہے, وہ تو احادیث سے ثابت ہے کہ اس کو وزن کر کے وہ اس کے مقدار میں چاندی, تو وہ تو پوچھنا چاہے. بالوں کا کیا کرنا, یہ ایک بڑا مسئلہ ہے. تو کیا لوگوں کو کیا معلوم, دفن کرنا اور کیا پانی میں بہانا. یہ پانی میں بہانا کیسے, کیا مطلب؟ کوئی بھی بال ہو, بچے کے ہی نہیں, یعنی عقیقے کا جز نہیں, بالوں کو دفن کرنا یا پانی میں بہانا, وہ عقیقے کا جز سمجھتے. یہ میں پیغام دینا چاہتا ہوں. بالوں کا دفن کرنا یا بالوں کا پانی میں بہانا عقیقے کے سے اس کا تعلق نہیں, یہ تو ہر انسان سے اس کا تعلق ہے. وہ کیسے بھائی, انسان اپنے بال کاٹتا ہے, ناخن کاٹتا ہے, تو کیا کرے گا, ایسے ہی پھینک دیتا ہے ہوا میں نہیں. اگر اسے ڈال دے پیچھے اور گزرنے والا گزرے تو کتنا, یعنی اس کو گندگی محسوس ہوتی ہے. تو بال ناخن ایسے پھینکے نہیں جاتے. تو کیا کیا جاتا, پہلے کیا تھا دیہاتوں میں, صحن ہے آگے, پیچھے کیا ہے
پچھلی جگہ ہے اس کے نام ہر جگہ پر علیحدہ علیحدہ ہیں، پچھواڑا جو ہے، تو وہاں وہ دبا دیتے تھے. دبا دینے کیوں دیتے تھے؟ کوئی جز نہیں، یہ بال اڑیں گے. اچھا خاتون کے بال تھوڑے لمبے ہوتے ہیں، نظر آتے ہیں کہ خاتون کے بال ہے، تو خاتون کے جسم پر جو بال ہے وہ پردہ ہے، تو نکلنے کے بعد بھی پردہ ہے، اس لیے ہاں یہ خاتون کے بال ہے. اس لیے تو اب کیا کیا جائے؟ اب شہر میں رہتے ہیں، اب شہر میں پانی میں پھینکنے جائیں گے، وہاں اگر کسی اہلکار نے دیکھ لیا وہ آپ پر شک کرے گا کیا پھینکا ہے نا. تو یہاں کیا کرتے ہیں، یہ جو ٹیبل کے نیچے رہتا ہے سلہ، کیا بولتے ہیں آپ اس کو، ڈسٹ بن. ناخن کاٹو ڈسٹ بن میں ڈالو. اللہ کیا کرتے ہیں، بال وہ تھیلی میں ڈالتے ہیں، چھوڑ دیتے ہیں بس. اب اتنا پریشان ہونے کی ضرورت کیوں؟ تو کہنا یہ چاہتا ہوں تو اس کا جز نہیں عقیقے کا، آپ تھیلی میں باندھ دو، پلاسٹک میں جا کے چھوڑ دو، ہو سکتا ہے. یہ کوئی ضرور نہیں کہ دفن کرنا اور پانی میں بہانا، اور اس کا جز نہیں. تو یہ ایک چیز میں نے آپ کو بتلایا، اس کو آپ نوٹ کر لیں، لوگوں کو سمجھائیں. ہمیشہ ناخن بال ایسے بکھیرنا نہیں چاہیے، چونکہ منظر وہ اچھا نہیں. تو چاہے اور پھر عقیقہ بچہ کا اور بچے کا کوئی فرق نہیں اس میں. تو یہ رنگت کی وجہ سے. اب سنیے مزید، قل اتحاجوننا فی اللہ وهو ربنا وربکم ولنا اعمالنا ولکم اعمالکم ونحن له مخلصون. دیکھیے اوپر آیا مسلمون، پھر آیا عابدون، پھر یہاں بھی مخلصون، نحن له مخلصون. کہہ دیجیے تم ہم سے جدال کرتے ہو. تحاجو حجت بازی ہمارے یہاں بہت مشہور ہے، حجت کرتا ہے. مجادلہ ہم سے بحث کرتے ہو اللہ کے بارے میں. کس کے بارے میں؟ اللہ کے بارے میں. ابھی اللہ کے بارے میں کیا بحث کرتے تھے؟ اسے جاننا ہے. جبکہ وہ ہمارا رب، اب یہ واو حالیہ، تمہارا رب، ہمارے لیے ہمارے اعمال، تمہارے لیے تمہارے اعمال، اور ہم مخلصون، اسی کے لیے ہم اپنی عبادت کو خالص کرتے ہیں، اسی کے لیے. تم جو کہتے ہو وہ نہیں. اب اللہ کے بارے میں یہ کیا جھگڑ رہے تھے بھائی؟ نصارہ علیحدہ جھگڑ رہے تھے اور یہود علیحدہ جھگڑ رہے تھے. اب یہود آپ جانتے ہیں عزیر ابن اللہ، نصارہ کے عیسیٰ ابن اللہ. تو مومنین سے کہہ رہے تھے یہ جھگڑنا، مجادلہ. وہ کیا جھگڑ رہے تھے؟ مجادلہ کسے کہیں گے؟ اپنی بات کو ثابت کرنا، اس کے لیے آتا ہے. اور ایک ہوتا ہے خصم. خصم تو قاضی کیا جاتے ہیں، جھگڑا ہوا ہے تو حق کیا ہے اور باطل کیا ہے، گواہوں سے. یہ مجادلہ اور چیز ہے. ہر فرد اپنی بات کو حق اور سامنے والے کی بات کو غلط بتانے کی کوشش کرتا ہے، اس کا نام ہے مجادلہ. تو مجادلہ ہم نے بھی کیا ہے، رسول اللہ علیہ وسلم کو بھی حکم ہوا کہ مجادلہ کرو، یعنی اپنی توحید کی دعوت کو صحیح ثابت کرو، مگر کیسا؟ اسلوب کیا؟ حسن. یہ بتایا ادعو الی ربک بالحکمت والحسنہ. یہ فرق ہے. تو ان کا ان سے یہ حجت بازی کرتے تھے کہ ہمارا دین سابق ہے. سابق یعنی پہلا ہے نا. دیکھو ملت ابراہیم، ہماری کتابیں سابق ہیں، پہلی، تم تو آج آئے ہو. اس نقطے پر وہ جھگڑ رہے تھے. وہ ثابت کرنا چاہتے تھے کہ ہمارا دین صحیح، جس اللہ نے ہمارے لیے پیغمبر کو بھیجا وہ صحیح، لہذا تم اس اللہ کو مانو جس نے ہمارے ہاں جو نبی بھیجے، کتابیں بھیجے. یہ کہہ رہے تھے. تو اب سنیے، کہہ رہے ہیں کہ وہ ہمارا رب تمہارا رب. کیا تمہارا ہی نہیں ہے؟ اب رہا کہ تم ہم سے کہہ رہے ہو کہ اس آپ کے دین کو مانے تو ہمارے لیے ہمارے اعمال، تمہارے لیے تمہارے اعمال. لیکن اس کا جواب بھی اگلی آیت میں باقی ہے، اور ہم اسی کے لیے خالص عبادت کریں گے. اب ان سے پوچھئے، اب وہ جو مجادلہ کر رہے ہیں نا، اب پوچھئے. تو سنیے، ام تقولون ان ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط كانوا هودا او نصارا قل اانتم اعلم ام اللہ ومن اظلم ممن كتم شہادة عنده من اللہ وما اللہ بغافل عما تعملون. اب دیکھو ام آیا ہے، وہ بحث کر رہے ہیں کہ اللہ کے بارے میں. تو ام آیا ہے، ام استفہام انکاری. کیا تم ایسا کہتے ہو؟ اس کا مطلب ہے کہ ایسا نہیں کہنا چاہیے کہ ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب، اسباط.
یہودی تھے اور نصارہ تھے. جیسے کہ آج کل کوئی کہے کہ صحابہ کرام حنفی تھے یا شافعی تھے. اب چونکہ ہمارے یہاں دو ہی ہیں اس لیے میں اکثر دو کا نام لیتا ہوں. وہی بات ہوئی نا, وہی بات ہوئی. مگر کوئی نہیں کہتا ہمارے یہاں, مگر ایک کا دکا ہے, ایسے کوشش کرتے ہیں. اب یہ کہتے تھے کہ تم ایسا کہتے ہو, تو اب سوال کیا جا رہا ہے ایسا کہتے ہو یہودی اور نصرانی. اچھا نصارہ, یہودیت کے بارے میں بتایا, نصارے کے بارے میں نہیں بتایا. نصارہ کیا ہے, یہ کیسا مذہب ہوا؟ کلام پاک میں المسیح و عیسیٰ, مسیح ابن مریم, عیسیٰ ابن مریم, تو نصارہ کیسے نام ہوا ہے نا. من انصاری الی اللہ قال الحواریون نحن انصار اللہ. تو جس طریقے سے یہودا سے یہودیت ایک مذہب کی بنیاد ہوئی, اسی طریقے سے نصارہ مذہب کی بنیاد ہوئی. البتہ اللہ تبارک تعالیٰ نے وقالت النصارى وقالت الیہود یہ نام دیا ہے, لیکن ہمیں سمجھنا ہے اس کی روح کو. تو تم نے ایسا کہا, کیا تم ایسا کہتے ہو کہ وہ یہودی تھے اور نصارہ تھے؟ کیسے نصارہ ہو گئے؟ یہودا تمہارا جو بانی اس کا بھی نام تمہیں پتہ نہیں, وہ اولاد یعقوب سے ہے. تو ابراہیم علیہ السلام کہاں ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام کون؟ وہ تو اوپر کے درجے کے ہیں. تو پوچھ رہے ہیں, کل پوچھیے ان سے کیا تم زیادہ جانتے ہو یا اللہ؟ یعنی ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش ہوئی تو کون؟ اللہ جانتا ہے. ہم تو سنتے آ رہے ہیں اور تم تو اپنے باپ داداؤں سے سنتے آ رہے ہو, تو آپ کو پتا یا اللہ کو پتا؟ تو یہ اپنی طرف سے فتوے لگا رہے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کیا تھے؟ یہودی تھے. تو دیکھو کیا کہا جا رہا. اور جو ایسا کہے ومن اظلم, اس سے بڑھ کر ظالم کون ہے؟ اب یہاں دیکھیے, جو چھپائے گواہی کو جو اس کے پاس ہے, اندہ, جو اس کے پاس ہے, کہاں سے؟ اللہ کی جانب سے. وہ کیا؟ تورات میں ہے, انجیل میں ہے. ابراہیم السلام ما کان یہودی ولا نصرانی, وہ کیا تھے؟ ملت ابراہیم حنیفہ. تو ان کے پاس شہادت. اچھا اسی طریقے سے ان کے پاس شہادت ہے محمد الرسول اللہ, ہے نا. تورات میں بھی ہے, انجیل میں بھی ہے. البتہ انجیل کی جو بشارت ہے وہ کلام پاک میں ہے. سورہ صف میں عیسیٰ ابن مریم فرماتے ہیں مبشرم برسول یأتی من بعدی اسمہ احمد. تورات میں کیا ہے کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے پہچانتے تھے جیسے اپنے بیٹوں کو. وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ, سنو کہ تم جو کچھ بھی کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس سے بے خبر نہیں ہے. اب جیسے کہ ہم نے آپ کو ترجمہ بتلایا اوپر, تو یہاں بھی سنیے گا. غافل, غافل کے معنی کیا؟ بہت سے ترجمے ہوئے ہیں اسے کہ ہم غافل نہیں. جیسے ابھی میں نے ایک ترجمہ بتایا نا کہ کیا ہے لوگوں نے ایسا ترجمہ, انسان ہے. دیکھیے غافل جو ہے نا اردو میں, اب میں اس کو کیا کہوں, یعنی بہتر نہیں, ایک گالی, ہاں, لیکن ایک آپ کسی کو غافل کہیں گے تو غصہ ہو جائے گا, مگر اللہ تعالیٰ خود اپنے لیے کہہ رہے ہیں غافل. تو آپ کو یا جانتے ہوں گے کہ انگریزی میں ایک کچھ کہیں اور وہی اردو میں کہیں, تو اردو میں اسے آپ کہیں گے تو غصہ ہو جائے گا, انگریزی میں کہو تو غصہ نہیں ہوگا. تو یہی فرق ہے نا جی. اب وہ کھوج کریں آپ. تو غافل کے معنی غافل نہ, چونکہ ہم جب ترجمہ کر رہے ہیں اردو کا, دیکھیے اگر آپ کہیں گے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں غافل نہیں, تو یہ ترجمہ ہوا, مگر اردو کا لحاظ کرتے ہوئے ترجمہ نہیں کریں. تو کیا ترجمہ کریں گے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم جو کچھ تم کرتے ہو مجھ سے بے خبر نہیں. دیکھو ہوا کہ نہیں, ترجمہ نہیں ہوئی. تو بہرحال ہم کوشش کرتے ہیں. باقی کئی چیزیں ہیں, خامیاں ہیں, وہ تو انسانی ناطے سے, لیکن ہم جب اتنی محنت کر رہے ہیں, بیٹھتے ہیں اتنی دیر, تو کچھ صحیح چیزیں آپ کو معلوم ہوں, یہ ہم کوشش کرتے ہیں. اب پھر پہلی آیت اور یہ آخری آیت, وہ ہے کہ اس کا بقیہ تو سنیے گا. تلک امۃ قد خلت لها ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. کہتے تھے نا یہ انبیاء کے نام, تو اب ذکر کرنے کی ضرورت نہیں کہ تم ان کی پیروی کرو. تو کیا فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ؟ تلک, اب صرف تلک ہے, کبھی کبھی ذالک, مگر امت کا ذکر ہے. تلک امتن,
جمع کا ترجمہ کریں گے یہ جتنی امت ہیں، کس کی امت؟ شروع ہوا ابراہیم سے، اسماعیل، اسحاق، یعقوب، اسباط، تو کتنے موسیٰ، عیسیٰ، کتنی امت ہے؟ ان سارے امتوں کو اس میں سمٹا گیا. اب یہ سمجھنا ہے نکرہ آئے تو کیا مانے، معرفہ آئے تو کیا مانے، تو یہ امت ہے اور مفرد لفظ آیا ہے. تو پھر کبھی کسی وقت میں اس کو ہم واضح کریں گے. گزر چکی، قد خلت. اب خلت کیوں کہا گیا؟ قد خلت، خالی سے ہے یہ، مطلب ایک امت آئی وہ خلط یعنی خالی ہو گئی، یعنی گزر چکی، یہ معنی لے گئے. پھر دوسری موت آئی، خالی ہو چکی. پھر تیسری آئی، مگر اب یہ امت ہے. کون سی امت ہے؟ محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور یہ تو جانتے ہیں تابع ہے. اب کیا کہہ رہے ہیں کہ لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم. یہ کیا کہتے تھے کہ ہم ابراہیم کی نسل سے ہیں، اسماعیل کی نسل، اور قریش کہتے تھے کہ ہم اسماعیل کی نسل سے ہیں. تو یوں کہا جا رہا ہے کہ کسی بزرگان دین یا انبیاء یا رسول ان کی طرف انتساب یعنی منسوب، جانتے ہیں نا کہ ہم ابراہیم کی ملت سے ہیں یا ہم ہمارے باپ دادا میں یعقوب علیہ السلام ہیں، یہ گزر چکے، وہ آپ کے لیے کچھ کام نہیں آئے گا. وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ، تم جو کرو گے وہ تمہارے لیے کام آئے گا. ایک فطرت ہے، آپ نے دیکھا ہوگا جب کسی گھرانے میں کوئی عالم دین ہوتا ہے، اچھا ہوتا ہے، صوفیہ، تو لوگ تعریف کرتے ہیں کہ ان کے دادا میں فلاں بزرگ گزرے ہیں. بھائی دادا میں جو آپ خوبیاں گنا رہے ہو، آپ کو کیا فائدہ؟ آپ بھی تو ویسے بنو نا. تو یہاں بڑوں کی فضیلت بیان کریں گے اور خود تو پوری دنیا داری. تو یہ بہت بڑا درس ہے اس میں. اچھا، سورہ کہف کی اس آیت سے اس کا ٹکراؤ نہیں ہے کہ ان کے باپ دادا نیک تھے تو خضر علیہ السلام حکم ہوا کہ دیوار ٹھیک کر دو، وہ بھی بتا دیتا ہوں. اس میں فرق ہے. وہاں ان کے والدین نیک تھے اور اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ وہ بچے جو چھوٹے ہیں ان کی دولت کو محفوظ رکھے. اور یہاں کرتے ورتے کچھ نہیں، ملت ابراہیم سے ہٹے ہوئے ہیں اور انتصاب کرتے ہیں، یہ مراد ہے. تو کوئی تشبیہ نہیں، شبہ نہیں، اعتراض نہیں. تو انتصاب کچھ بھی کام نہیں آئے گا. اور وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، وہ جو کرتے تھے تم سے نہیں پوچھا جائے گا. مطلب کچھ امتیں ہلاک بھی ہوئیں اور تم جو کہتے ہو اس کا ان سے کوئی تعلق نہیں. تو اس سلسلے میں بہت مشہور حدیث ہے، مَن بَطَّأَ بِهِ عَمَلُهُ لَمْ يُسْرِعْ بِهِ نَسَبُهُ، مسلم شریف کی حدیث ہے. کیا فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم؟ جس کو عمل نے پیچھے ڈھکیل دیا، عمل کچھ نہیں ہے، تو نسب اسے آگے نہیں بڑھائے گا، عمل دیکھا جائے گا. جی ہاں، نسب یعنی دادا ہمارے، انتساب جب میں کہتا ہوں منسوب کرنا، اس سے نسب. اور نسب بھی جیسے آپ والد دادا، اس کو بھی نسب کہتے ہیں نا کہ آپ کا نسب کیا ہے. ہاں، جنریشن. اچھا، کیا؟ اچھا، تو اسی سے انتساب. اور منسوب اور چیز ہے. منسوب یعنی صرف استاد کی طرف اپنے آپ کو منسوب کرنا، جیسے کہ ہاں ادارے کا نام ہے، وہ اور چیز ہے منسوب. اور یہاں انتساب یعنی نسلی، ہاں پیڑھی کا لفظ ہے. بھائی پیڑھی کچھ کام نہیں آئے گی. اب یہ چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کے جتنے قبیلے تھے سب کو بلایا، بڑی محنت کی ہے. وہ تو ساری چیزیں ہمارے پاس تاریخ میں ہے. ایک ایک کو بلایا، آخر میں فاطمہ کو بلایا. یا فاطمہ بنت محمد سنو، فاطمہ بنت محمد سنو. ما اغنی عنکم شیئا، دیکھو اپنے بیٹے سے بھی کہہ رہے ہیں. تو فاطمہ منسوب کدھر ہے؟ محمد، فاطمہ بنت محمد. دیکھیے ہم پچھلے نبیوں کا ذکر نہیں کر رہے ہیں. وہ تو امرات نوح اور امرات کیا لوط، یہ تو کافرہ تھیں، مگر فاطمہ تو مسلم تھی نا، اس لیے اس کا نام ذکر کر رہے ہیں. فاطمہ بنت محمد. کافی فرق پڑتا ہے. وہاں تو کافرہ تھی اور منسوب کہاں تھی؟ نبیوں کی طرف. مگر یہ تو مومنہ تھی. میں تمہارے کچھ بھی کام نہیں ہوگا اللہ کے مقابلے میں. تو کیا کام آئے گا؟ عمل. جی، تو یہ جو آیت ہے، حالانکہ یہ آیت ہو بہو، میں آپ کو بتاؤں، گزشتہ یہ بھی نوٹ کر لیں کہ کچھ آیتیں بالکل ہو بہو بغیر کسی فرق کے. گزشتہ صفحہ 20 کے آخر میں دیکھو، تلک امۃ قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم، آخری آیت نمبر کتنی؟ 134. دیکھیں نا، سیم.
ولا تسألون عما كانوا يعملون. سیم. تو کئی آیت ایسی ہیں کہ جو سیم ہے. اب اس میں کیا ہوتا ہے, ہمارے جو حافظ صاحب پڑھتے رہتے ہیں یہ آیت پڑھے تو سیکول پر آ جاتے ہیں. گنجائش ہے نا, میں اس کو کہتا ہوں کہ دروازہ کھلا ہے. میننگ بھی ایک ہی ہے. نہیں, ایک ہی میننگ ہے, ایک ہی میننگ. ونڈو کھلا ہے تو ہوا آ جاتی ہے نا, تو یہ غلطی ہو سکتی ہے. اسی لیے کہتے ہیں نا سبحان اللہ سبحان اللہ. بھائی بشر ہے, انسان ہے, اسے کہتے ہیں سیم آئے تھے. تو بہرحال آج کے صفحے میں نے آپ کو جو بتایا, کچھ گرامر بھی بتایا, وہ بھی خیال رکھیں. ترجمہ ہاں باپ دادا کرتے وہی کریں گے. جی ہاں, کام نہیں آئے گا, کچھ بھی کام نہیں آئے گا. اور وہ جو کرتے تھے تو نہیں, یہاں تک بھی کہتے ہیں ارے کیا وہ کیا کرتے نہیں تھے, جب ان سے نصیحت کرو کو کہ بھائی یہ قبر پرستی تازیہ, ارے ہمارے باپ دادا کرتے آئے ہیں, ان کو تو کچھ نہیں ہوا. اچھا کچھ نہیں ہوا, کیا مطلب کچھ نہیں ہوا, کیا گرفت آنا تھی؟ تو بہرحال ہمارا کام ہے سمجھانا. لیکن یہ سمجھانے کے لیے یہ جو میں بتلا رہا ہوں نا, یہ گرامر تھوڑے تھوڑے میں کر کے بتلا رہا ہوں. یہ اس لیے بہت, کیونکہ بتدریج ایک ساتھ سب بتلائیں گے تو ابھی آپ کو کئی چیزیں سمجھ میں آئی, ترجمہ کرنے کا طریقہ کیا ہے. تو انشاءاللہ اس طریقے سے جڑے رہیں. ہم جتنا بھی جڑے رہیں گے نا پھر بھی پیاس نہیں بجھے گی, کیونکہ یہ تو قرآن کا وہ ہے, کیا کرشمہ ہے, معجزہ ہے. لیکن ایک علم تو ملے گا نا, اضافہ تو ہوگا. تو اس دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو ہمیشہ جوڑے رکھے اور اس کے وسائل فراہم کرے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. تلک امۃ قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. جی عقیقے کے مسائل اچھی طرح یاد رکھیے. اچھا اب اس میں فائدہ کیا ہے, آپ نوٹ کریں کہ اس صفحے پر عقیقے کے مسائل ہیں. اگر کسی نے آپ سے پوچھا تو یہ پیج پوسٹ کر دیں. جی کہیے, کھول دیجیے. جی جی لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ حدیثیں ایسی ہیں جو کہ اس کے سامنے ہیں, آ جاتی ہیں لا نفرق بین احد. مثلا ہم کہتے ہیں کہ کائنات کی تشخیص جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے کائنات کی تشخیص ہوئی. ایک ہم اس کا حوالہ دیتے ہیں. نمبر 2 ہم کہتے ہیں کہ ہم سب نبیوں کے اوپر افضل قرار دیتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو, کہ بہت سی اوکیزن پر ہم یہ بات کرتے ہیں کہ ہمارے نبی ان سے افضل ہے, ان سے زیادہ افضل ہے. اور ان دا سینس کہ مجھے یہ بات یاد آ رہی ہے, تو بہت ساری باتیں, لیکن اتنی ابھی یاد آ رہی ہے کہ وہ نماز جو ہے نا وہ پڑھائی یا معراج میں یا پھر کے پیچھے نماز پڑھی. جی جی معراج میں. جی یہ کہ جب آخر میں جب وہ آئے, جو نبی آئیں گے حضرت عیسیٰ کو جیسا کہ آنا ہے, تو وہ بھی ان کے تابع ہوں گے. تو یہ ہم یہ فرق نہیں پیدا کر رہے فرق پہلے اس کے زمرے میں نہیں آنے پا یہ سوال. جی اصل میں کیا ہے کہ سید المرسلین ہے نا, اکثر پڑھتے ہیں سید الپیغمبروں کے سردار, ٹھیک ہے نا, اور یہ خاتم النبیین, نبیوں کا سلسلہ ختم کرنے والے. یہ تو احادیث سے ثابت ہے کہ اور قرآن سے, تو یہ اور چیز ہے. لیکن یہ کہ ہم پھر بھی جو آپ کہہ رہے ہیں نا, جیسے کہ تخلیق کائنات, یہ تو حدیث من گھڑت ہے. اور تیسری بات جو ہے بیت المقدس میں آپ نے نماز پڑھائی, تو یہ درجات ہیں, سمجھ رہے ہیں نا. تو درجات جب آپ بیان کریں گے تو ہم انسانوں میں بھی درجات ہوتے ہیں. درجات بیان کرنا اور کسی میں تفریق, یعنی اس کو کہیں گے دو کو آمنے سامنے کھڑا کرنا, یہ نہیں ہونا چاہیے. اب جیسے کہ موسیٰ علیہ السلام ہے, آپ موسیٰ علیہ السلام کے فضائل بیان کریں, ابراہیم علیہ السلام کے فضائل بیان کریں, لیکن جہاں دونوں کو آمنے سامنے جوڑا تو ہمارے یہ مناسب نہیں, ہماری یہ شان نہیں. تو اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہیں کہ آپ سردار ہیں, آپ خاتم النبیین ہیں بس. لیکن آپ پھر کہیں گے, اب دیکھیے جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم افضل ہیں, لیکن پھر کیا کہا جا رہا ہے, اتبع ملت ابراہیم حنیفہ, ہوا نا. تو یہ آیت کافی ہے. جو لوگ ایسا کہتے ہیں ایسا نہ کہیں. آپ اگرچہ کہ آپ خاتم النبیین ہیں, آپ سید المرسل ہیں, لیکن کیا حکم ہوا ہے, اتبع
ملت ابراہیم حنیفہ. تو ابراہیم علیہ السلام جو ہے ابو الانبیاء ہیں. تو اس قسم کی باتوں سے ہمیں جو ہے پرہیز کرنا چاہیے. باقی یہ حقیقت ہے سید المرسلین ہیں, خاتم النبیین ہیں, اور آخری دین اتم و اکمل لے کر آئے, لیکن اس کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اتبع ملت ابراہیم حنیفہ. تو اس میں کافی ہمیں نصیحتیں ملتی ہیں. نامہ پڑھتے ہیں انڈیا پاکستان میں. اچھا ہاں اس میں جی لکھا ہے کہ آپ کے بدن سے جو قطرے گرے اس میں سے کائنات بنی. ہاں, تو وہ من گھڑت باتیں ہیں. تو غلط کیا من گھڑت ہے, وہ ظلم ہے, ایسا کیسا. تو اصل میں کیا ہے, ہمارے یہاں جو ہمارا جو معاشرہ ہے نا اپنے ہند پاکستان کا, بنگلہ دیش کا, وہ اس میں کچھ چیزیں مل گئی ہیں. اور میں نے محسوس کیا, بھائی ہم نے اپنے زمانے میں پڑھا, مگر یہاں آنے کے بعد جو تحقیق ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے جو توفیق دی, تو اس سے معلوم ہوا کہ ہمارے یہاں کئی چیزیں غلط داخل ہوئی ہیں. تو اب شیعہ بھی ہمارے یہاں تھا, شیعہ بھی تھے, تو سب مل چکے ہیں ہمارے یہاں. تو کوشش کرنا چاہے کہ ہم اس سے پاک ہو جائیں. اب یہ اللہ کا رنگ ہے آج, کون سا کلام پاک کا. تو انشاءاللہ ساتھ میں لگے رہیں, لیکن سوال ضرور کریں, لیکن وہ من گھڑت باتیں ہیں. جی کہیے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.